ٹورڈز اینڈ کہ یہ جو ریمیٹنسز کا بڑھنا تو پچھلے 2 مالی سالوں میں $10 ارب بڑھے اور وہ پرسنٹیج وائز اف آئی ایم ناٹ رانگ 30% پلس کچھ نمبر بتایا. یہ ایک ہے حوصلہ افزا بات. اینڈ آف کورس کیپنگ ان مائنڈ کہ جناب جو اس وقت سب سے پاپولر پارٹی پاکستان کی, اس نے آفیشیلی ان کی لیڈرشپ نے کہا ہوا ہے کہ جناب آپ نہ بھیجیں ریمیٹنسز, اور اس کے بعد یہ نمبر ہے. اچھا, پہلی بات تو وہ کال کبھی دینی نہیں چاہیے تھی کہ ریمیٹنس نہ بھیجے, لیکن اس سال کی جو ہائی لائٹ ہے, اگر سب سے مثبت چیز کوئی ہوئی ہے تو وہ یہ باہر سے ترسیلات زر جو آئی ہیں بیرون ملک پاکستانیوں نے بھیجی ہے, اور اسی کے اوپر آپ کا گزارا ہو گیا. یہ جو 2.6% جو مشکل سے آبادی کی جو بڑھنے کی رفتار ہے تو اس کے برابر صرف ہوتا ہے. اور آپ کو سوری میں جلدی سے یہ بھی بتا دوں, پچھلے 3 سال کی اوسط معیشت کی بڑھنے کی رفتار 1.6% ہے. 2.5% آبادی بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب 3 سال میں آپ کی فیکس آمدنی ہر سال کم ہو رہی ہے. وہ تو اس سال 2.6% ہو گئی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے یہی ترسیلات زر. اللہ خوش رکھے بیرون ملک پاکستانیوں کو, انہوں نے ہمیں کوئی سہارا دے دیا. اور یہ جو اچھی چیز ہوئی ہے ان کے ہم بہت شکر گزار بھی ہیں. اس کا آپ کو اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے ان کا, یعنی کیا, یعنی ہم جس طرح بڑی بری چیزوں کے پیچھے وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اوائڈ کر سکیں, اچھی چیز کے پیچھے بھی وجہ ڈھونڈیں تاکہ اس کو کنٹینیو کر سکیں, بڑھا سکیں, تو آپ کو کیا نظر آتی ہے اس کی وجہ؟ جی میرے خیال میں ایک تو جو آپ کی ایکسچینج ریٹ کے اندر سٹیبلٹی آئی ہے نا, آپ کی جو کرنسی مارکیٹ ہے اس کے اندر سٹیبلٹی آپ کو نظر آئی ہے, اور جو مارکیٹ کا اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے اور جو آفیشیل ریٹ ہے اس کے اندر گیپ کم ہوا ہے. میرے خیال میں ایک وہ بڑی وجہ بنی ہے کہ آفیشیل ٹرانسفرز ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ انسینٹیوز وغیرہ بھی دیے گئے تھے جو جن کے ذریعے یہ بنائی جاتی ہے. تو یہ بڑی اچھی کامیابی, جیسے میں نے کہا سب سے مثبت چیز پچھلے سال میں جو ہوئی ہے وہ یہی ہوئی. آخری بات یہ کہ ہم ظاہر ہمیشہ کہتے ہیں کہ جناب وہ سیاست کا سیاسی اسٹیبلٹی کا معاشی اسٹیبلٹی سے بہت گہرا براہ راست تعلق ہے. سوال کے 2 حصے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ باوجود بہرحال وہ ایک ہم یہ کہیں کہ جناب کوئی تعلق ہی نہیں دونوں کا آپس میں, تو غلط ہوگا ظاہر ہے, لیکن بہرحال اب جو بھی حالات بنے اس میں اس کا امپیکٹ, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا امپیکٹ معیشت میں نسبتاً کم ہوا ہے, ریلیٹیولی کم ہوا ہے. اور دوسرے کہ آپ کو اس منظرنامے میں جو بھی کوئی تبدیلی نظر آتی ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. یہ میرے خیال میں اگر ہم ایسا کوئی نتیجہ اخذ کریں گے تو ہم بہت بڑی غلطی کریں گے. دیکھیں میں نے ابھی آپ سے کیا بات کی کہ پچھلے 3 سال کے اندر اوسطاً 1.6% اضافہ ہوا ہے آپ کی معیشت کے اندر. یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین پرفارمنس ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ ایک مستقل سیاسی بحران سے گزرتے جا رہے ہیں. اور یہ صرف 3 سال کی بات نہیں ہے, آپ پچھلے 20 سال بھی اٹھا کے دیکھیں نا. جب 2007 میں مشرف صاحب کی حکومت ختم ہوتی ہے, 2008 سے آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں, بدامی صاحب کے ٹی وی پروگرام اٹھا کے سن لیں, اور اس میں یہی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے یہ حکومت اب 3 مہینے میں گئی, جو بھی حکومت ہو یہ 3 مہینے میں 6 مہینے میں گئی یا 8 مہینے میں گئی. اور وزیر خزانہ جو ہیں ان کی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس طریقے سے وہ تبدیلی ہوتی رہی ہے. تو یہ جو میں نے سوریہ کی بات کر رہا ہوں, میں نے بجٹ کی موقع پہ اسی ایرا میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں ایک منسٹر سے پوچھا آن ایئر کہ جی حکومت نے سب سے بڑا کیا کام کیا, انہوں نے معصومانہ جواب دیا کہ بھائی جان حکومت قائم رہ گئی, یہ سب سے بڑا کام ہے, یہ کوئی چھوٹا کام ہے پاکستان میں. یہ مذاق نہیں, اور یہ اوور اسٹیٹمنٹ نہیں تھا, صحیح بات کر رہا تھا, یہ صحیح تھا. سو بالکل آپ اگر آگے جانا چاہتے ہیں, دیکھیں کیوں ضروری ہے. بڑی چھوٹی سی 2 اگر میں بڑی بات بتا دوں, بہت ساری اس کی وجوہات ہیں معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک تو جب سرمایہ کاری ہوتی ہے تو سرمایہ کاری کی بنیاد کے اوپر معیشت جو ہے اس کی رفتار جو ہے وہ بڑھتی ہے. سرمایہ کار جس نے آج پیسہ لگانا ہے اس نے پیسہ اس کو واپس ملے گا 3 سال 5 سال 10 سال کے بعد. صحیح ہے. جب تک اس کو یہ اعتماد ہی نہیں ہوگا کہ 2 سال کے بعد پالیسیز کیا ہوں گی, اور جب اس کو یہ نہیں پتا کہ 2 سال کے بعد نظام کیا ہوگا, لوگ کون ہوں گے, تو وہ کیسے اعتماد ہوگا. ایک تو یہ بہت بڑی اس کی وجہ ہے. دوسری پالیسیز کے تسلسل, اور صرف پالیسیز کا تسلسل نہیں, امپلیمنٹیشن. جب آپ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے مستقل طور پہ لوگ بدلتے چلے جائیں گے تو کبھی بھی امپلیمنٹیشن اتنی اچھی نہیں ہو سکتی جتنی آپ کی مثلاً آپ کی جو بھی ٹیم ہے, جو پروڈکشن ٹیم ہے, اس کے اندر میں صرف ہر 6 ہفتے کے بعد یہ ٹیم بدلنی شروع کر دوں تو آپ کو ٹی وی پروگرام جو ہے اس کے اندر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یار مسائل آنے شروع ہو. بالکل. سو اسد اگین بات سے بات نکلتی جا رہی, اس کا مطلب آپ اس بات کے حامی ہیں کہ یہ جو آپ نے ایک پہلو بتایا وہ تو بالکل صحیح بات ہے, لیکن ریگارڈز اگر نارمل بھی سیاسی نظام چل رہا ہو تو اب اس کا عنوان چارٹر آف اکانومی کر دیں, اس کا نام کچھ بھی رکھ دیں, کچھ ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ بیرونی سرمایہ کار کو بتا سکیں کہ بھائی جان ان پالیسیز میں کم از کم
1000% کا یو ٹرن نہیں آ جائے گا اگلے 10 سالوں میں بھی ان چیزوں پر. تو یہ نہیں ہوگا کہ ایک گورنمنٹ نارتھ میں چل رہی ہے اور اگلی آئے گی تو بالکل ساؤتھ میں چلی جائے گی. آپ اس چیز کے حامی ہیں؟ بالکل بالکل میں اس کا حامی ہوں، لیکن اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سیاسی جو نظام ہے اس کے اندر تو عدم استحکام رہے گا لیکن معاشی نظام کے اندر استحکام آ جائے. یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہی سیاست میں جو عدم استحکام ہے وہاں پہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں انہی لوگوں نے تو معاشی پالیسیاں بنانی ہے نا. تو جب میں ایک نظام کا حصہ ہوں، جب میں مانتا ہوں کہ بھائی یہ الیکشن ہونے اتنے سال کے بعد ہونے ہیں، کبھی میں ہاروں گا کبھی جیتوں گا، لیکن جو بھی الیکشن کے رزلٹ ہے میں مان جاؤں گا، تو پھر میں ان پالیسیز کو اون کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ہاں یہ میرے ملک کی پالیسیز ہے، چلو اس دفعہ میری باری ہے، اگلی دفعہ کسی اور کی باری ہوگی. لیکن اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کی کیفیت کے اندر ہیں، جب سیاسی مخالفت نہیں سیاسی دشمنیوں پہ بات آئی ہوئی ہے، تو آپ دشمن کی چیز کو تو نہیں اپناتے نا. پھر آپ کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری ہو جاتا ہے ہر کام انہوں نے غلط کیا تھا، اس لیے جو بھی کیا تھا اس کو تبدیل کرو. تو مختلف زاویے، جس زاویے سے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے جب تک سیاسی اور معاشی پالیسیوں میں استحکام نہیں ہوگا تو ترقی کرنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے.